اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامی تصوف میں مختلف نظریات کی آمیزش کے حوالے سے گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسلام ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے جو تمام انسانیت کے لیے آیا ہے۔ یہ ہر خطے، ہر رنگ، ہر نسل کے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا وہ آخری الہامی نظام ہے جس پہ عمل کر کے یہ انسانیت دنیا اور آخرت میں فلاح پا سکتی ہے۔ انبیاء کرام کی جماعت اور ان کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صحابہ کرام نے اسلام کو اس انداز کے ساتھ دنیا میں پھیلایا کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس سے انسانیت امکنار ہو گئی۔ پھر انبیاء اور صحابہ کے اس علم کو صوفیاء کرام نے بلند کیا اور دنیا کے چاروں براعظموں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے علم کو لوگوں کے سینوں اور سفینوں میں منتقل کر دیا۔ بعض سلطنتوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا راج ہو گیا، اور جس سلطنت کے بادشاہوں تک یہ کلمہ نہ پہنچ سکا تو وہاں کی عوام کے سینوں میں اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایسی محبت ہو گئی کہ عوام کثرت کے ساتھ اسلام کے اندر داخل ہو گئی، اور اسلام جہاں بھی گیا اس نے لوگوں کی تہذیب اور ثقافت کو صرف توحید اور رسالت سے ہمکنار کروایا۔ اگر کسی کی تہذیب اور ثقافت کے اندر اچھے عوامل تھے تو اسلام نے نہ صرف ان کو سپورٹ کیا بلکہ ان کو رائج کرنے کے لیے بھی ان کا لوگوں کا ساتھ دیا ہے۔ لیکن اگر کسی تہذیب یا ثقافت کے اندر کچھ شرکیہ انداز یا کچھ ایسا ظلم کا نظام تھا تو اسلام نے اس سے منع کیا اور اس کو روکا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے۔ یعنی اسلام کسی تہذیب کے خلاف نہیں ہے بلکہ اسلام صرف ظلم اور شرک کے خلاف ہے۔ انسانیت کے ساتھ جہاں ظلم ہوتا ہے تو اسلام اس کو روکتا ہے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا لایا ہوا یہ دین، یہ نظام اس کے ساتھ ٹکراتا ہے اور اس کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ صوفیاء کرام جن خطوں میں گئے تو وہاں کے لوگوں کے دلوں کے اندر اسلام کو اس طرح ڈال دیا کہ ان کی نسلیں بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بندھن میں بندھ گئی۔ لیکن یہ تہذیبوں کا ایک ایسا اثر ہوتا ہے کہ ایک تہذیب دوسری تہذیب کی کچھ نہ کچھ چیزیں ضرور وقت، زمانے اور حالات کے ساتھ اپنے اندر اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ صوفیاء کے کچھ گدی نشین حضرات، کچھ خانقاہوں کے جو انتظامی امور چلانے والے سجادہ نشین، یا کچھ جاہل مسلم عوام نے دوسرے مذاہب اور دوسری تہذیبوں کے کچھ ایسے عناصر کو اپنے اندر غیر محسوس طریقے سے اڈاپٹ کر لیا جو وقت اور حالات کے ساتھ اس شدت کے ساتھ داخل ہو گئے کہ وہ سنت سے ٹکرانے لگے اور بدعت کے زمرے میں آ گئے۔ بدعت کا کلا کما کرنے کے لیے مجددین دین و ملت ہر وقت، ہر صدی اور ہر سال کے اندر مختلف انداز کے ساتھ لوگوں کو سنت سکھاتے رہے اور بدعت سے دور کرتے رہے۔ لیکن ہمارے بر صغیر کے سماج کے اندر اور بالخصوص خانقاہی تہذیب کے اندر جہاں صوفیاء نے گراں قدر اسلام کی تعلیمات کے لیے کام کیا اور اسلام کی خدمت کی، وہاں کچھ خانقاہوں کے جعلی گدی نشینوں نے کچھ عجمی تصورات کو جو اسلام سے ہمکنار نہیں تھے، اسلام کی تہذیب سے ملتے جلتے نہیں تھے بلکہ کسی حد تک متصادم نظریات تھے، ان کو بھی اسلامی خانقاہوں میں لانے کی کوشش کی ہے، جن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں خانقاہی نظام کو بھی نقصان ہوا ہے۔ لیکن آج جب دین سمجھنا انتہائی آسان ہو گیا ہے، ہر آدمی کو قرآن و سنت تک رہنمائی حاصل کرنے کے ذرائع حاصل ہو گئے ہیں، علماء ربانیین کی کثرت پائی جاتی ہے، مختلف مذہبی سکالر، روحانی سکالر دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آج لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی ایسی تہذیب یا ثقافت کی کوئی چیز خانقاہوں میں نظر آتی ہے جس کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے
جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمکنار رہ نہیں ہے، تو علماء سے رجوع کر کے اور صحیح صوفیاء کے ساتھ رابطہ کر کے اس تہذیبی عوامل سے قطع تعلقی کرنی چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کی تہذیب صرف اور صرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہماری تہذیب صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں، اور ہماری تہذیب صوفیاء کی وہ زندگیاں ہیں جو توحید اور رسالت سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ بعض ایسے عجمی تصورات جن میں انسان کو انسان کے آگے جھکا دینا یا ادب کا اس طریقہ کے ساتھ اظہار کرنا کہ اس سے انسانیت کی تضحیک ہو جائے، یا کوئی ایسے الفاظ ذو معنی الفاظ استعمال کرنا جس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہو، یا کسی انسان کو دوسرے انسان کے آگے اس انداز کے ساتھ جھکا دینا کہ شائبہ شرک اس میں پایا جاتا ہو، یا لباس کے اندر مستفوی لباس کو چھوڑ کر کسی اور تہذیب کا لباس اختیار کرنا، یا عبادت میں اس انداز کے ساتھ غلو کرنا کہ کہیں اس میں ربانیت کا تاثر ملنا شروع ہو جائے، وہ عبادت جو سنت سے متصادم ہونا شروع ہو جائے، عبادت کی کثرت بھی اس انداز کے ساتھ کی جائے جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے، دنیا سے کنارہ کشی بھی اس انداز کے ساتھ کی جائے جس کو اسلام سپورٹ کرتا ہے، معاشی اور معاشرتی حقوق کے اندر بھی اس حد تک جایا جائے جہاں اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ کہیں ہم دوسری تہذیبوں کے جو راہب لوگ تھے یا عیسائی جو گرجوں کے اندر عبادت کرتے تھے، جن کی ربانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے اوپر مسلط کی لیکن اس کو قائم نہ رکھ سکے، تو مسلمان کی جو عبادت کا انداز ہونا چاہیے، اس کی سیلیبریشنز کا جو انداز ہونا چاہیے، اس کے تہذیب کا جو انداز ہونا چاہیے، وہ مستفوی رنگ اس پہ غالب آنا چاہیے، کیونکہ ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ماننے والے ہیں کہ جس کے دین میں ایک مزدور سے لے کے بادشاہ تک، سلطنت کے سپہ سالار سے لے کر ایک عام سپاہی تک، ہر آدمی اس ذات کی سیرت میں گم ہو کر اپنے لیے ہدایت کا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کی تہذیب اتنی رچ ہے، مسلمانوں کی ثقافت اتنی عظیم ہے، مسلمانوں کا مذہب اتنا عظیم ہے کہ ہم جب اس کی حقیقت سے آشناس ہو جائیں تو ہمیں کسی اور تہذیب، کسی اور ثقافت، کسی اور مذہبی رنگ سے متاثر ہونے کی کبھی بھی ضرورت نہیں پیش آتی۔ غیر مسلموں نے جب دیکھا کہ مسلمان کبھی کافر نہیں ہو سکتا، مسلمان کو مشرک نہیں بنایا جا سکتا، تو بعض تھنک ٹینک دنیا میں اس انداز کے ساتھ معرض وجود میں آئے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر کچھ ایسی چیزوں کو رواج دینا شروع کر دیا جو بظاہر اسلام کے لبادے میں اچھی چیزیں معلوم ہوتی تھی، لیکن حقیقت میں ان کا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خانقاہ کے وہ سادہ لو عوام اگر محبت کے انداز میں بھی کسی غیر مذہب کی کوئی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں تو جب ان کو معلوم ہو جائے، ان کے قائدین کو معلوم ہو جائے، تو اس سے قطع تعلقی اختیار کر کے ہمیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اپنانا ہوگا، کیونکہ فلاح جو ہے، کامیابی جو ہے، نجات جو ہے، وہ صرف محمدی راستے میں ہے۔ آئیے آج ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم صرف محمدی تہذیب کو مانیں گے، محمدی مشن کو پھیلائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے قیامت کے دن انشاءاللہ جمع ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔